السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ ہم تھوڑی سی پاکستان کی خبروں پہ کچھ اہم خبریں جس وقت ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کل 26 نومبر ہے اور عمران خان صاحب نے کال دی بھی ہے لانگ مارچ کی، تو وہ قافلے وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن اسی دوران جو ہے ایک جو سب سے بڑی جو ایشو اس وقت بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آج رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر سیریس حملے کے تھریٹ ہیں۔ گو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ درست بات ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ بات کافی عرصے پہلے کہی تھی کہ عمران خان پر حملے کے تھریٹس اور بتایا تھا کہ حملے کا، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اسی چینل کی وساطت سے آپ کو بتایا تھا کہ دوبارہ یہ ہو سکتا ہے، تو غالباً اسی طرف رانا ثناء اللہ کا اشارہ ہوگا۔ لیکن مجھے ایک اور ذرائع سے بھی پتہ لگا تھا کہ اب جو ہے تھریٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، سیریس تھریٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جسے کہتے ہیں میں نے موت کی باعث بن چکی ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اس سے زیادہ جو لوگ ہیں اس وقت وہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہے کہ کوئی ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کوئی ایک ڈرامہ کوئی اسٹیج جو ہے اس میں کر دیں۔ تو وہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیدا ہو گئی ہے۔ نئے آنے والی جو عسکری قیادت ہے، گو کہ اس نے بہت اچھا عمران خان کی طرف سے جیسچر بھی بہت اچھا گیا اور وہ بڑے مطمئن ہیں، اور ان کے وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ بالکل نیوٹرل ہوں گے اور ان کے فیصلے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور جی ایچ کیو کی جانب سے جو عمران خان کو ایک این او سی ان کے ہیلی کاپٹر کو اتارنے کے حوالے سے ان کو ملی اور جو کچھ معاملات وہ کر رہے ہیں جو میرے علم کے اندر ہے وہ بالکل ایک صحیح ہے اور بالکل پروفیشنل جو ہوتی نا آرمی، ان کا اس پس منظر میں وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اچانک یہ جو تھریٹ جو آ گیا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت کے لیے کہ وہ کس طریقے سے مطلب یا تو اب مارچ کو تو ایک ہی صورت میں روکا جا سکتا ہے اور وہ روکا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، اور اگر خدا نخواستہ اگر وہ ڈیٹ نہیں دی جاتی اور اگر وہ وہاں مارچ جس طرح پہنچتا ہے اور عمران خان کو لاکھوں آدمی جیسے مجھے لگ رہا ہے جمع کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو وہ ایک اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑا مسئلہ ہوگا، اور پھر اسی دوران اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک اور، تو مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے گھڑا اور آگے کھائی والی بات جو ہے وہ اچانک ہی جو ہے نئی ایک اس کے لیے آ چکی ہے۔ جو نئی انتظامیہ جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے لیے ایک بڑا ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک امتحان میں ڈال دیا ہے اس وقت۔ اور اسی پس منظر کے اندر ایک جو اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے امپورٹڈ گورنمنٹ، ان کی پوری کوشش ہے، اور بلکہ کوشش کیا ہے، ان کو کہا گیا ہے، آرڈر دیے گئے ہیں ان کو لندن سے کہ کوئی ایسے معاملات جو ہیں کیے جائیں جس کی وجہ سے کہ عمران خان کے درمیان اور جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ درمیان جو ہے غلط فہمیاں پیدا کر دی جائیں، یعنی غلط فہمیاں اس طرح پیدا کی جائیں جیسے کہ غلط فہمیاں باجوہ صاحب کے درمیان اور عمران خان کے درمیان تھی۔ تو یہ ایک بڑی سازش ہے۔ دوسرا ایک عجیب وہاں تماشا یہ بھی لگا ہوا ہے کہ اجازت تو مل گئی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جی ایچ کیو نے دے دی تھی، وہ آپ کو کل ہی بتا دیا تھا، لیکن حکومت روک رہی ہے۔ اور فیض آباد کے اندر آپ نے صبح سے دیکھا ہوگا، آپ کو خبر پتہ ہی لگ گئی ہوگی کہ 2 دفعہ 3 دفعہ اجازتیں ملی، پھر ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن میری بات سمجھ سے باہر ہے کہ فیض آباد کی تو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے ایڈمنسٹریشن وہ پنجاب کے انڈر کنٹرول ہے، لیکن کیوں کیا پنجاب کوآپریٹ نہیں کر رہا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال ایک چیز یہ دیکھنا ہے، دوسرا پاکستان کے جو ہے حالات جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں ان کو میں نے یاد ہوگا میں نے 2-3 مہینے سے وارن کر رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے آپ کو سب سے پہلے اسی چینل نے آپ کو بتایا تھا 3 مہینے پہلے کہ مجھے خطرہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف سے حملہ کرے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے ہماری بات کو ایک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے واجبی سی بات سمجھ کے چھوڑ دیا ہوگا، کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں فیصل صاحب ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب ڈے بیفور یسٹرڈے آپ نے ان کا دیکھ لیا ہوگا، جو بھارت کے ایک جرنیل ہیں ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیا ہوگا، اور لیکن اس کے بعد میں نے
آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ حقیقت ہے، اور بھارت جو ہے اس وقت پر تول رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ اب وہ اس کو اشارے کا چاہیے، اشارہ کہاں سے چاہیے اب مجھے نہیں پتا، کہ مودی صاحب کا اشارے کا انتظار کر رہا ہے یا امریکہ بہادر کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال حالات وہ ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے بھارت کی طرف سے بھی سیریس تھریٹ ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ کمانڈر جو ہے قبل از وقت جو ہے وہ لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا میرے لیے باعث تشویش ہے، یہ دیکھنا پڑے گا جو نئی عسکری قیادت آئی ہے، اور ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک ایسے موقع پہ جبکہ جس وقت جنگی حالات ہوں اور پاکستان کے اندر اس نے سینئر جو کور کمانڈر اگر قبل بس ریٹائرمنٹ اگر لے رہے ہیں تو یہ ذرا تشویش کی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، اب لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے پوری فوج، میں کہتا تھا کہ فوج کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک شخص اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مطلب پوری فوج نہیں ہوتا، اور یہ آج آپ کو واضح ہو رہا ہوگا، آج سے سب کو نظر آئے گا کہ باجوہ صاحب کے غلط فیصلے سے پوری پاکستان کی فوج جو ہے پورا پاکستان کا ادارہ جو ہے وہ ناخوش تھا۔ تو اب یہ اگر یہ حقیقتاً یہ بات درست ہے کہ لوگ کچھ اگر وقت سے پہلے اگر ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو اس سے پھر آپ تمام چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا شہباز شریف صاحب جو ہے 6 مہینے میں دوسری دفعہ انہوں نے ترکی کا دورہ کیا ہے۔ بہرحال سننے میں آیا کہ وہ PNS خیبر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب عمران خان کا کل ہی پتہ لگے گا۔ عمران خان صاحب کل پہنچ رہے ہیں 26 تاریخ کو۔ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظامات تو بڑے زبردست ہیں اور سارے معاملات بڑے اچھے ہیں، تو اب کل سے ہم دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ قافلے تو جو درجوں پہنچ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جلسے میں عمران خان ٹھیک ٹھاک بندے جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف تھوڑا سا میں بتا دوں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے اس کے اندر، خیرسون کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روس تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا تھا خارکیو کے اندر، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید روس کی وہ کوئی ٹیکنیک ہوگی، کیونکہ بلیک سی کے اندر روس نے ساری طاقت کو اپنے جمع کیا تھا، اور اس کے بعد اب خارکیو اور خیرسون کے اوپر دوبارہ جو ہے روس نے بڑے پیمانے پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور روس نے اپنا ایک سب سے خطرناک ایک ہے نوویٹوف ایک سسٹم ہے جو کہ انسان کے نروز کو جو ہے بالکل ختم کر دیتا ہے اور 10 منٹ بعد انسان مر جاتا ہے۔ وہ سسٹم، اس ہتھیار جو خطرناک ہتھیار ہے، اب وہ روس نے وہ استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور وہ 1990 میں اس نے ایک جگہ استعمال کیا تھا۔ اس کے اوپر ساری دنیا میں ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن بہرحال اب روس اب جب اگر وہ شکست، یا تو یہ ہے کہ پھر نیوکلیر ہتھیار استعمال کرے، نیوکلیر ہتھیار نہیں استعمال کرے گا تو پھر دوسرے ہتھیار استعمال کرے گا، کیمیکل ویپنز بھی ہو سکتا ہے وہ استعمال کرے، جیسے کہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ روس نے اب جو ہے بڑے حملے جو ہیں کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو تقریباً 70% جو ہے یوکرائن جو ہے اس وقت اندھیرے میں گم ہے، مطلب وہاں پورا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، اسپتالوں میں نہیں ہے لائٹس، گھروں میں لائٹس نہیں ہے، زندگی پوری برباد ہو چکی ہے، سردیوں کا دور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا اسی چینل کے حوالے سے، جو میری معلومات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں آدمی جو ہے دسمبر کے اندر اگر یہی صورتحال ہے تو ہزاروں آدمی، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں آدمی سردی سے جو ہے نا یوکرائن کے اندر مر جائیں گے۔ اور جو میں بات آپ سے کہتا رہا تھا، وہ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی اس کی تصدیق کی، اس نے کہا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تو کہتے ہیں کہ لاکھوں آدمی مر جائیں گے، لیکن لاکھوں تو خیر شاید نہ مرے، لیکن ہزاروں آدمی ضرور مر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت زیادہ حالات خراب ہیں، لیکن زیلنسکی باز نہیں آ رہا، جیسے میں نے کہا نا کہ امریکہ پیچھے ان کے ہے۔ اور آج اسی صورتحال کے اندر بیلاروس کے جو صدر ہیں لوکوشینکو، انہوں نے بھی آج یوکرین کو کی ہے، وارننگ کی ہے، اور ان کا کہ جہاں بھی آپ وار اپنی لڑ رہے ہیں اس کو بہتر ہے کہ آپ وہیں سٹاپ کر دیں، اگر آپ نے زیادہ آگے بڑھے تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ اور اب لوکوشینکو نے بھی کہہ دیا کہ وہ پیوٹن کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس جنگ کو بڑھا کر نہ آگے وہ ختم کر دیں گے، پورے یوکرائن کو ختم کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے برطانیہ کے لیے بھی حملے کے خطرات ہیں، کیونکہ پیوٹن جو کہہ رہے ہیں کہ سارا جو معاملہ ہوا تھا امریکہ تو تھا ہی تھا، لیکن برطانیہ بہت زیادہ پیش رہا ہے، تو کوئی پتہ نہیں اگر حالات اگر بگڑ بھی جائیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے خیال ہے کہ شاید 2022 جو ہے کوئی تیسری عالمی جنگ کا کوئی جو اختتام جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات کوئی کیا وہ نہ بن جائے، تو حالات کچھ ایسے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کہ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ اچھا، دوسرا اسی تمام صورتحال کے اندر EU کی جو قیادت ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یورپ کے لیے پرابلمز آئیں گی، یورپ کے لیے بڑی پرابلمز آ گئیں۔ EU کی قیادت جو ہے بھاگی ہوئی اب چین گئی ہے اور کہا ہے کہ روس کو روکا جائے کہ وہ کسی طرح جنگ کو مطلب اس کے اندر ہوسٹائل نہ جائے، مطلب اتنا آگے نہ جائے، کیونکہ روس کن حملوں کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے توانائی کا جو ہے فقدان پیدا ہوتا رہا ہے، گیس کی قلت ہو گئی ہے، سردیاں آ گئی ہیں، یورپ کے لیے بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، یہ باتیں بھی میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یورپ کے اندر تقسیم ہونے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نیٹو کو اور یورپ کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہو رہی ہے بغیر جنگ کے، وہ یہ ہے کہ یورپ میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو دہشت گرد قرار دینے کی بات کی تھی یورپین ممالک نے روس کو، تو اب یورپ میں پھوٹ پڑنے لگی ہے، اور 7 یورپی
یورپی ممالک نے، بڑی اہم خبر ہے، 7 یورپی ممالک نے G7 کی قرارداد کو ویٹو کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آزاد ہوں گے کہ ہم روس کے ساتھ سارے معاملات کریں گے، ہم اپنی قوم کو مرنے نہیں دے سکتے، ہم اس سے گیس بھی لیں گے اور کسی شرط کے اوپر ہم یورپین یونین کی کوئی شرط کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے نا بڑا سسٹم جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یورپ کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی. دوسرا اسی کے برعکس ایک کام یہ بھی ہوا ہے کہ جو یورپین یونین کی جو قیادت ہے وہ جا کر چین کی قیادت سے ملی ہے اور انہوں نے چین سے جا کے ریکویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے معاملات کو روکیں. اور اسی دوران کیا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اسی دوران ہوا یہ کہ روس کی پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے نا رشیا کی طرف یورپ کی پارلیمنٹ کے اوپر رشیا کی جانب سے ایک بہت بڑا سائبر اٹیک ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے کرملن کی جانب سے. وہاں کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا پہلا اسٹیپ ہے اور ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے. تو یہ تمام صورتحال جو ہے نا یورپ کے اندر بڑی تشویش کا باعث ہے. ایک تو سردی، اوپر سے مطلب وہ توانائی کا فقدان، گیس کا فقدان اور سارے معاملات اور مہنگائی اور ریسیشن، اس کی وجہ سے یورپی عوام کے اندر بڑی تشویش ہے اور یورپی حکومتیں پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس صورتحال کے اندر ایسا نہ ہو کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں. تو یہاں یورپ کے اندر روس اور جو لڑائی ہے یوکرین کی، یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں آپ سے کہتا تھا کہ سردیوں میں اثر دکھائے گی، اس نے اب اثر دکھانا شروع کر دیا. انہی تمام صورتحال کے اندر پاکستان کی بھی آپ کو میں نے بتا دی صورتحال. اب آج دیکھیں کیا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ عمران خان صاحب سنا ہے 1 بجے پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے صبح سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں. ابھی رات تک تو دیکھیں سارے کیا معاملات ہیں پاکستان کے اندر. ہر جگہ اس وقت ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے اور جو کل عمران خان لے کے جا رہے ہیں اس کو ساری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے. سارے سفارتخانے بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور اگلے 3 دن تک 72 گھنٹے تک تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی سفارتخانے ہیں ان میں سٹینڈ بائی کی سچویشن رکھی گئی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہو بہتر ہو، ملک اور قوم کے لیے اچھا ہو اور جو نئی آنے والی قیادت ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی آسانیاں پیدا کرے. لیکن موجودہ حکومت جو سازش کر رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کو اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو لڑانے کے لیے، اس سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ جو پیراشوٹر ہیں ان کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنے نتیجے لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.